ایران پڑوسی ممالک پر حملے کر رہا ہے۔ وہ مشرق وسطی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو نہ صرف اسرائیل بلکہ مشرق وسطی کو اڑا دیتا۔ ایرانی فوج اور قیادت ختم کر دی۔ صحافی نے سوال کیا اگر ایران کی فوج کو ختم کر دیا تو کیا جنگ اس ہفتے ختم ہو سکتی ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا ہو بھی سکتی ہے لیکن نہیں معلوم کب ختم ہوگی۔ They killed 32,000 protesters over the last 3 weeks. They're violent people. If they had a nuclear weapon, they would use it. The only question is within 1 hour if they get it or 1 day. They will use it and they will blow up the entire Middle East, not just Israel. And you got to see that when they unexpectedly started sending missiles to every country within 1,000 miles of them. I mean, they're blowing up countries that were neighbors. Not necessarily some friends. They actually were blowing up some friends because they wanted to take over the Middle East. And if I didn't terminate Barack Hussein Obama's horrible Iran nuclear deal, you would have had them have a nuclear weapon 3 years ago, maybe 4 years ago. They would have used it, blown up the Middle East. If you give Iran a nuclear weapon, at least a very substantial part of the world would be blown up. If Iran, as you said, totally obliterated, got the missiles, got the first 2 rounds of leadership, Air Force gone, Navy gone, can we wrap this war up this week? Yeah, sure. Okay. Will we? I don't think so, but it'll be soon. It'll be wrapped up soon. We're going to have a much safer world. ایران کے اسرائیل مشرق وسطی میں امریکی اہداف پر حملے جاری ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دبئی میں زوردار دھماکہ سنا گیا۔ الفجیرہ آل انڈسٹری ایریا میں ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابو ظبی میں شاہ گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابو ظبی میڈیا آفس کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کیا گیا لیکن کچھ گھنٹوں بعد بحال کر دی گئی۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بغداد ہی کے گرین زون میں الرشید ہوٹل پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ قطر کے الوداعد ایئر بیس پر بھی میزائل داغے گئے۔ ایرانی فوج نے UAE، قطر اور سعودی عرب میں امریکہ سے منسلک صنعتی مراکز سے کارکنوں کو نکلنے کی تنبیہ جاری کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، شہری اہداف پر وحشیانہ بمباری۔ تہران میں بجلی گھر بھی نشانہ بنا، عراق شہر میں رہائشی عمارتوں پر بم برسائے گئے۔ 5 شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تہران میں ہلال احمر کا دفتر بھی بموں کی زد میں آ گیا۔ کلینک اور امدادی کیمپ کو نقصان پہنچا۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید 10 افراد شہید کر دیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 36 شہری شہید ہو گئے۔ مجموعی تعداد 886 ہو گئی۔ امریکی سینٹکوم نے جنگ شروع ہونے سے اب تک 200 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ خاک جزیرے پر جس ملک سے حملہ ہوگا وہاں تیل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، کہا امریکی وزیر جنگ کا بیان کہ کوئی رحم نہیں کریں گے ان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اخلاقی دیوالیہ پن اور بین الاقوامی جنگی قوانین کی جہالت ظاہر کر رہے ہیں۔ عباس راغچی نے پیٹ ہیگسیت کو مشورہ دیا کہ وہ ہیگ کنونشن کا دوبارہ جائزہ لیں۔ پیٹ ہیگسیت نیتن یاہو کے ساتھ جنگی جرائم میں شراکت چاہتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک بات کی، تاہم ایران نے رابطوں کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا امریکی نمائندہ خصوصی سے آخری رابطہ حملے سے پہلے ہوا تھا، تاہم امریکہ نے حملہ کر کے سفارتکاری ختم کر دی۔ رابطوں کے دعوے تیل مارکیٹ اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ اسٹیو وٹکوف آج امریکی سینیٹرز کو ایران جنگ پر بریفنگ دیں گے۔ ابن ہرمز کی بندش امریکی صدر کے لیے وبال جان بن گئی۔ چین اور اتحادیوں کو مدد کے لیے بلایا مگر کوئی نہ آیا۔ برطانیہ اور نیٹو ممالک نے ٹھینگا دکھایا تو صدر ٹرمپ مایوس ہو گئے۔ کہا تیل کی گزرگاہ محفوظ بنانے کے لیے ان ممالک کو سامنے آنا چاہیے تھا۔ ہم ان کی حفاظت کے لیے طویل عرصے سے کھربوں ڈالر دے رہے ہیں مگر وہ مدد کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا برطانوی وزیر اعظم نے جنگ جیتنے کے بعد 2 جہاز بھیجنے کی پیشکش کی مگر میں نے اب اس کی ضروری نہیں سمجھی۔ They should be thanking me because many of them get 90%. China, as an example, should be thanking us, but I don't expect to thank you, but they should be thanking us. Japan gets 95%, China 91%. They should be
not only thanking us, they should be helping us. What does surprise me is that they're not eager. There are some countries that greatly disappointed me. And I get along great with those countries in NATO, but I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. It was very disappointing. And then after we obliterated them and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. But we're speaking to China. I'd love to, but because of the war, I want to be here. I have to be here, I feel. And so we've requested that we delay it a month or so. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। ईरान से जंग में बरतानिया समेत अहम इत्तेहादी साथ छोड़ गए। अब नाए हुर्मस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील काम न आई। जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया का जंग में कूदने से इनकार। बहरी बेड़े अब नाए हुर्मस भिजवाने से मौजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया कि इससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा होगी। बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने सदर ट्रंप की अपील का जवाब दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरतानवी अफवाज को जंग पर भेजने का कानूनी जवाब होना चाहिए। ये जंग जितनी तवील होगी, लोगों की मुश्किलात उतनी बढ़ ही जाएंगी। जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा चाहते हैं। मेयर लंदन ने ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत से इनकार पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की हिमायत कर दी। कहा, जंग लंबी हुई तो हम सब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मेयर लंदन सादिक खान ने शहर के मशहूर सयाहती मकाम ट्रेफालगर स्क्वायर पर ओपन इफ्तारी से खिताब में कहा, ईरान में जो कुछ हो रहा है इसका असर लंदन में भी हो रहा है। समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा क्या है। ईरान पर हमलों में शामिल न होने के बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा तशवीशनाक है। बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया के खिलाफ कानून साजी कर रही है। फ्रांसीसी सदर पर वाज़ेह कर दिया कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, धुओं से दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, हमले के खिलाफ अपना दिफा करना हमारा जायज़ हक है। आलमी बरादरी को ईरान पर हमलों की मज़म्मत करनी चाहिए। खित्ते में सहूनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके ईरान के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात ख़राब कराने की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद किया जाना चाहिए। हमलावरों को आलमी क़वानीन की पासदारी पर मजबूर किया जाए। जब तक आइंदा हमलों की जमानत नहीं मिलती, जंग ख़त्म करने की बात बेमानी है। यूरोप और बरतानिया की लबनान की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश। लबनान में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। लबनान में हमलों पर कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का मुश्तरका बयान। कहा, इसराइल की लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई को रोकना ज़रूरी है। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना देगी। इसराइल और लबनान को मसले का सियासी हल निकालने की अपील करते हैं। मुस्लिम ममालिक बताएं वो किस तरफ हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का सवाल। कहा, ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डट कर खड़ा है। जब ईरान पर हमला हुआ, मुस्लिम ममालिक ने साथ नहीं दिया, जिस पर अफसोस है। बाज़ मुल्कों ने ईरान को ही दुश्मन करार दिया। ईरान से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो हाथ बांधे खामोश खड़ा रहे। ईरान खित्ते पर तसल्लुत कायम करने का ख्वाह नहीं, उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी और बेहतरीन सिफारतकारी। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। अब्बास अरागची का भरपूर साथ देने पर खसूसी शुक्रिया। कहा, अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। ईरान जारहियत के खिलाफ साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुजाहिरा किया। खबरदाम को शाह अब्दुल्ला दोम का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अरब अमारात के सदर ने शाह का इस्तकबाल किया है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी और ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया गया। खलीज ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा भी करार दिए गए हैं।
تو اہم ترین اپڈیٹ ہے شاہ اردن عبداللہ دوم کا متحدہ عرب امارات کا یہ دورہ ہے۔ عرب امارات کے صدر نے شاہ اردن کا استقبال کیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی اور ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بھی قرار دیے گئے ہیں۔ تو خبر دے رہے ہیں آپ کو، شاہ اردن عبداللہ دوم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ عرب امارات کے صدر نے شاہ اردن کا استقبال کیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کی فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ حملوں میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن اسٹوریج تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا افغان طالبان کے ترجمان کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ بتایا کہ ننگرہار میں 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک، ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ چین افغانستان اور پاکستان کے درمیان شٹل ڈپلومیسی میں مصروف۔ چینی سفارت خانے بھی دونوں ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ پاک افغان کشیدگی کم کرانے کے لیے ثالثی کی کوششوں پر چین کا رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی۔ جلد سے جلد مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا۔ چین نے فوری جنگ بندی اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کو فروغ دینے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کے باعث مشرق وسطی سے تیل کی برآمدات میں 60% کمی واقع ہو گئی۔ عرب ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، عمان، عراق اور کویت سے تیل کی برآمدات میں کمی ہوئی۔ تیل کی برآمدات 25.13 ملین بیرل یومیہ سے کم ہو کر 9.71 ملین بیرل یومیہ رہ گئی۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے خلیجی ممالک کو تیل کی پیداوار روکنا پڑ گئی، جبکہ برآمد کنندگان کو تیل کی کھیپ منسوخ کرنا پڑ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی عملی بندش کے باعث تیل کی سپلائی شدید متاثر ہوئی ہے۔ عالمی سطح پر جاری کشیدگی کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر کفایت جاری اور بچت کے لیے اقدامات کا نفاذ ہو چکا۔ عوام کو ریلیف کے لیے مزید اقدامات پر بھی مشاورت جاری ہے۔ حکومت کے بروقت فیصلوں کی بدولت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی معیشت کا استحکام اور عوام کو ریلیف کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت تیل کی مسلسل اور متعین قیمت پر فروخت کی نگرانی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل کر دیا گیا ہے۔ اب صارفین پاک ایپ کے ذریعے کہیں بھی تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں میں فروخت سے متعلق حکام کو آگاہ کر سکتے ہیں، جس پر فوری اقدامات لیے جائیں گے۔ قطر سے LNG کی درآمد معطل ہو چکی۔ ملک میں موجود LNG 14 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پاور سیکٹر کو بجلی پیدا کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر انحصار کرنا ہوگا۔ حکام نے قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کو آگاہ کر دیا۔ DG مائع گیس نے کمیٹی کو بتایا جنگ کے باعث مارچ کے 6 کارگوز نہیں آ سکے، اپریل کے 6 کارگوز میں سے بھی 3 نہیں آ سکیں گے۔ ڈیمانڈ بڑھی تو آذربائیجان کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے۔ آذربائیجان سے LNG قطر سے 3 گنا مہنگی ملے گی۔